السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں: قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، ہاں مگر وہ انسان جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ انسان کامیاب ہیں۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب اور ناکام انسانوں کی خبر دی ہے کہ زندگی یوں ہی گزر گئی تو ناکام ہیں۔ اگر یہ چار صفتیں آ گئیں، ایمان اور اعمال صالحہ اور حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، یہ چار چیزیں آ گئیں تو انسان کامیاب ہے۔ یہاں غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دینے کے لیے کہ کون سا انسان کامیاب اور کون سا ناکام، یہ خبر دینے کے لیے اللہ نے ایک قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کا مطلب وقت۔ کیا مناسبت ہے اس کی؟ مفسرین لکھتے ہیں مناسبت یہ ہے کہ جو انسان کامیاب ہوگا اس کا بھی تعلق اس کے اپنی زندگی کے اوقات سے ہے، جو ناکام ہوگا اس کا بھی تعلق اس کی زندگی کے اوقات سے ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے اوقات کا صحیح استعمال کیا وہ کامیاب، جس نے اپنی زندگی کے اوقات کا غلط استعمال کیا وہ ناکام۔ تو اسی لیے کامیابی اور ناکامی سے پہلے اللہ نے وقت کی قسم کھائی کہ پہلے اس کی اہمیت سمجھ جاؤ تو پھر تم کامیاب بڑی آسانی سے ہو جاؤ گے۔ کس کی اہمیت سمجھ جاؤ؟ وقت کی، زندگی کی۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے پیدائش سے لے کر موت تک، اسے زندگی نہ کہا جائے بلکہ ایک مہلت کہا جائے، ایک وقت کہا جائے تو زیادہ بہتر۔
کہ یہ ایک وقت ہے، جیسے امتحان گاہ میں امتحان لکھنے والے طالب علم کو وقت دیا جاتا ہے، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، جو بھی ہو، تو وہ ہر طالب علم سمجھتا ہے یہ مجھے وقت ملا ہے گزارنے کے لیے نہیں، یہ وقت ملا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ ایک ایک لمحہ میں صحیح استعمال کر کے صحیح امتحان لکھوں، صحیح جوابات لکھوں، تاکہ میں نتیجے میں کامیاب رہوں۔ اور ہر کوئی جانتا ہے جو طالب علم امتحان گاہ میں داخل ہوا یہ سوچ کر کہ مجھے یہاں گزارنا ہے اوقات، اسے ناکامی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ تصور پہلے دماغ سے نکلے کہ یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ وقت صحیح استعمال کرنے کے لیے دیا، پیدائش سے لے کر موت تک۔ اسی لیے اللہ نے الگ الگ اوقات کی الگ الگ مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی، کہیں فرمایا والنہار، قسم ہے دن کی، کہیں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، کہیں فرمایا والصبح، قسم ہے صبح کے وقت کی۔ الگ الگ اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور ادھر اشارہ کیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کے جو اوقات ہیں صبح و شام اور دن و رات پر مشتمل، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اوقات یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں ایک تجارت کے لیے، ایک نفع کے لیے، اور ہمیں نفع ملنے والا ہے آخرت میں۔ تجارت ہمیں یہاں کرنی ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں محنت کرنا ہے، یہاں بیج بونا ہے، اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں کھانا ہے۔ تو یہاں ہم ایک تجارت کے غرض سے آئے ہیں، اور ہر تاجر کے پاس سرمایہ ہوتا ہے۔ ہم نے کسی ایسے تاجر کو زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو تاجر کہہ کر دکان کھولا ہے اور دکان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ یہ بے وقوف انسان ہے، یہ تاجر کہاں ہے، یہ تو بغیر سرمایہ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر تاجر کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان کا تاجر ہو۔ کپڑوں کا تاجر ہے تو اس کے پاس اس کی دکان میں کپڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء بیچتا ہے، اس کا تاجر ہے تو اس کی دکان ان چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ الغرض ہر تاجر اپنی دکان میں، اپنی تجارت کے مقام پہ سرمایہ بھرا ہوا رکھتا ہے۔ تو ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا دیا ہمیں سرمایہ اس تجارت کے لیے اور آخرت میں اس کا پھل کھانے کے لیے؟ سرمایہ ہے ہماری زندگی کا یہ پورا وقت، پیدائش سے لے کے مرنے تک، یہی ہے ہمارا سرمایہ۔ اسی کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ جیسے ایک تاجر اپنی دکان کا کوئی بھی سامان، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، بڑے اہتمام سے بیچتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس پر جو نفع آئے گا اسی سے میری معیشت ہے، وہی میری زندگی میں کام آنے والا ہے، بڑے اہتمام سے۔ اور جتنا ہو سکے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں اور حاصل کروں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بڑے اہتمام سے گزاریں، ایک ایک لمحے کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تاجر کا کوئی سرمایہ گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ دوسرا لے آئے خرید کے۔ یہ جو سیکنڈ نکل گیا ہماری زندگی سے کبھی آنے والا نہیں ہے۔ تو تاجر سے زیادہ بیدار مغز ہو کر ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کو گزارنا ہے۔ ہم نے کسی تاجر کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ بیٹھا ہے اور اس کو اپنے سرمایے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہر روز تھوڑے بہت سرمایے چوری ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے دنیا میں نہ کسی تاجر کو ایسا دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بفرض محال اگر کہیں ایسا ہے تو اس کے برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ بالکل اسی طرح یہ مثال ہے کہ ہماری زندگی کا وقت گزر رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس میں گزار رہے ہیں اسے۔ بیٹھے ہیں تو بس چل رہی ہے باتیں، گھنٹوں نکل گئے۔ موبائل ہاتھ میں ہے تو بس چل رہا ہے، گھنٹوں بلکہ راتیں نکل جا رہی ہیں۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے ہمیں۔ یوں ہی دوستوں کی مجلس جمی ہے تو جمی ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، اور گھنٹوں نکل گئے اسی میں۔ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ایک تاجر کے بارے میں ہم یہ سوچنے تیار نہیں ہے کہ ایسا کر سکتا ہے وہ،
کہ اپنی دکان کے سرمایہ کو یوں لٹا رہا ہے بیٹھ کے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس سے نفع حاصل کرنے کی، تو ہم کیوں کر تصور کر سکتے ہیں کہ انسان ایسا کام کرے کہ اتنا قیمتی سرمایہ یوں ہی ضائع کرتا چلا جا رہا، بیٹھا ہوا سویا ہوا، اور یوں ہی بس مجلسوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، موبائل کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ، یہ زندگی کا وقت۔ جو روشن ہوئے، بہت اعلیٰ ترین انسان بن کے چمکے، سورج اور چاند کی طرح روشن ہوئے قیامت تک کے لیے، انہوں نے بھی کوئی الگ سے کام نہیں کیا تھا، اسی زندگی کا صحیح استعمال کیا تھا۔ وہ آسمان سے چمکے ہوئے بن کے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ اسی طرح ہماری طرح دنیا میں پیدا ہوئے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا نام روشن آج تک اور قیامت تک دنیا انہیں یاد رکھ رہی ہے؟ اس سرمایہ کا صحیح استعمال۔ اور جو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، جنہیں آج دنیا جانتی بھی نہیں ہے، آج گمنام ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں گمنام ہو گئے؟ اس زندگی اور اس سرمایہ کا غلط استعمال۔ جتنا ہم اس کا اہتمام سے ہم اس زندگی کے اوقات کو گزاریں گے کہ ہم کہاں گزار رہے ہیں ان اوقات کو، اس سے ہمیں کیا نفع مل رہا ہے دنیا اور آخرت کا، جب تک یہ غور کر کے ہم اپنے اوقات کا استعمال نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کامیابی ہم سے دور رہے۔ کیونکہ اللہ نے سورہ عصر میں قسم کھا کے کہا، جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا وہی کامیاب ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عابد، کہ ایک روز میں بازار گیا، بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا۔ برف گرمیوں میں فروخت ہوتا ہے بازاروں کے اندر۔ کہتے ہیں کہ سورج ڈھل گیا تھا اور بالکل شام ہونے والی تھی، بازار بند ہونے کا وقت آ گیا، تو وہ یوں آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگو، آؤ میرا برف خرید لو، ورنہ یہ پگھل کر میرا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، کچھ میرے ہاتھ نہیں لگے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں کھڑا ہو گیا اور میں سمجھ گیا اللہ نے سورہ عصر میں وقت کی قسم کیوں کھائی ہے۔ اب مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ یہ پگھل رہا ہے، یہ برف، یہ سرمایہ ہے اس بیچارے کا، یہ بیچے گا تو وہ کچھ کمائے گا اور گھر لے جائے گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا، اور یہ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ پگھلتا جا رہا ہے، سیکنڈ سیکنڈ اس میں ایک ایک قطرہ بہ رہا ہے، اگر نہیں خریدا گیا اور یوں ہی بہ گیا تو ختم ہو جائے گا، سارا سرمایہ ضائع، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہی ہے تمہارا وقت، یہی ہے تمہاری زندگی، ہر سیکنڈ پگھل رہا ہے برف کی طرح۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، لمحہ لمحہ رفتہ رفتہ دم بدم۔ ایک ایک سیکنڈ یہ ہمارا برف پگھل رہا ہے ہماری زندگی کا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز پگھلتی ہے اسے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، کب وہ موت کا جھٹکا آ کے ہمارے جسم سے ٹکرائے گا اور ہمیں اس سفر پہ رواں دواں کر دے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم یوں گزارے جا رہے ہیں زندگی۔ اس سے یہ بات صاف معلوم ہوئی، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، تم اپنا سرمایہ ختم کر رہے ہو۔ کوئی برف بیچنے والا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس کی ایک سیل پگھل کے ختم ہو گئی، اچانک وہ کودنے لگا، چیخنے لگا، خوش ہونے لگا، لوگ کہیں کیوں؟ اس نے کہا میری ایک سیل پگھل گئی، لوگ کہیں گے بے وقوف ہو، پاگل ہو، یہ بغیر سرمایے کے نکل گیا تمہاری زندگی سے، تمہارے وقت تمہارے سرمایے سے بغیر فروخت، بغیر بیچے ایک سیل پگھل گئی، اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ اب تو فکر کر اس کی جو ایک سیل بچ گئی، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی پگھل جائے، اسے بیچ، اس سے نفع حاصل کر، اور اپنے گھر والے اور بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کر۔ اس سے بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو زندگی کا ایک سال گزرنے کے بعد چیختا ہے، چلاتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ اللہ نے کیا خوب کہا قرآن میں کہ کچھ لوگ اندھے ہیں، لا تعمل ابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب، یہ دل اندھے ہو گئے ان لوگوں کے، انہیں دکھائی نہیں پڑتا کہ ہوا کیا اور کر کیا رہے ہیں۔ سرمایہ کا ایک سیل ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، ایک برف بیچنے والے کی طرح ہماری زندگی پگھلی اور بغیر کسی نفع کے ایک سیل گئی، نہ جانے وہ دوسری سیل بھی ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، یعنی نہ جانے دوسرا آنے والا سال بھی ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یا اسی بیچ میں موت کا جھٹکا لگنے والا ہمیں نہیں معلوم۔ اہتمام کر لیں اس بات کا کہ جو بچ گیا اس کا صحیح استعمال کر لیں، اس سے کچھ نفع آ جائے،
اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے تاکہ میں جو ہے اپنے کل آنے والی زندگی کے لیے کچھ نفع حاصل کر لوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ سامان مہیا کر لوں. جس طرح ایک برف بیچنے والے کو فکر رہتی ہے ہر حال میں، اور ایسا فکر کرنے والا بے وقوف نہیں کہلاتا، اس سے زیادہ فکر ہمیں کرنی ہے اپنی زندگی کی. اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، بڑی اہمیت بتائی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اندھا ہو جاتا ہے، کہ کچھ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہوتے ہیں، ادھر چلتے ہیں جدھر نادا چلاتے ہیں. ایک آدمی پاؤں سے لنگڑا اپاہج ہوتا ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی ذہن سے اپاہج ہو جاتا ہے، جدھر جا رہی ہے وہ اندھی قوم ادھر ہی جاتا ہے، اسی کے سہارے چلتا ہے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہی مثال ہے نیا سال منانے والوں کی. کل 31 دسمبر کی رات ہوگی، رات کا 12 بجے گا، اچھے خاصے انسان جانور نظر آنے لگیں گے. کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی شراب میں بدمست ہے، کوئی مدہوش ہے، نہ جانے کیا کیا. اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی پاگل نظر آئیں گے کل. سوال یہ ہے نئے سال ہمیں شکوہ ان لوگوں سے نہیں ہے جن کے پاس نہ شریعت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، جو جانور ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ رہزن ہیں. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیں شکوہ ہے ہمیں اپنے بھائیوں سے، مسلم نوجوانوں سے، جنہوں نے ابھی ربیع الاول کا بھی مہینہ گزارا کچھ دعووں کے ساتھ. مسلم نوجوان لڑکوں سے اور لڑکیوں سے سوال ہے، کیونکہ یہ طوفان بدتمیزی میں مسلم لڑکیاں بھی برقع پوش باقاعدہ شریک ہو رہی ہیں اور اس جانور کی محفل میں شرکت کر رہی ہیں. ان سے سوال ہے کہ یہ بتاؤ رات کے 12 بجے کیا بدلتا ہے؟ سیدھا سا سوال ہے، رات کے 12 بجے کیا بدلتا ہے؟ کچھ نہیں بدلتا. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تبدیلی جو ہے مغرب کے وقت ہوتی ہے. کیوں؟ دن بدلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، سورج اپنی پوری روشنیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے تو تاریخ بھی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ. جب اندھیرا آتا ہے، جو کل والی نئی صبح کی پیشن گوئی کرتا ہے، وہ اندھیرا کل والی نئی تاریخ لے کر آتا ہے. یہ تبدیلی سورج اور چاند کے ذریعے ہو رہی ہے. اسی لیے اسلام نے اس تبدیلی کو مانا ہے، کیونکہ یہ کائناتی تبدیلی ہے. سورج غروب ہوا، اندھیرا چھا گیا، اس لیے اسلامی تاریخ بدلتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد. رات میں 12 بجے کیا بدل رہا ہے یہ بتائیے ہمیں. 12 بجنے سے 1 سیکنڈ پہلے جو اندھیرا تھا، 12 بجنے کے 1 سیکنڈ کے بعد وہی اندھیرا ہے. 12 بجنے سے 1 سیکنڈ پہلے جو رات تھی، 12 بجنے کے 1 سیکنڈ کے بعد وہی رات ہے. جو سورج چمک رہا تھا وہی چمک رہا ہے، جو ستارے چمک رہے تھے وہی بدستور چمک رہے ہیں. پھر بدلا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا. پھر کیوں مان رہے ہیں کہ بدل گیا؟ کیوں مان رہے ہیں؟ اندھے ہو گئے ہیں. یہ بدلنے کا جو تصور قائم کیا کہ اندھی قوم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، ہم کہتے ہیں یہ عیسائی تہذیب ہے، اس سے پہلے کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نجومیوں اور مجوسیوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ نیا سال منانے کا اہتمام کرتے تھے. وہ تو سراسر کافر اور مشرک، ان سے ہمیں کیا لینا دینا، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے. اور وہ سال شروع ہوتا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مارچ کے مہینے سے، جنوری سے نہیں. وہ مارچ کے مہینے میں نیا سال مناتے تھے اور وہ جو بھی کرنا ہے طوفان بدتمیزی وہ کرتے تھے. اس کے بعد آئی عیسائی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. عیسائیوں نے کوئی ایسی حرکت چھوڑی نہیں بدتمیزی کی، سب کو انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنایا. تو یہ چیز کیوں چھوڑ سکتے تھے وہ؟ انہوں نے کہا ہم بھی نئے سال کا آغاز کریں گے. اب ان کو طے یہ کرنا تھا نیا سال کہاں سے شروع ہو. مارچ سے شروع کریں گے تو ان کی تقلید ہو جائے گی، ہم مارچ سے نہیں شروع کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور اس عیسائی مورخین خود لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس مہینے کا استقبال کیا ہے انہوں نے، وہ جنوری کا مہینہ ہے. دسمبر کے تو 5 دن اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. جو باقاعدہ مہینہ شروع ہوا ہے ان کی زندگی میں سب سے پہلا وہ جنوری کا. لہذا ہماری سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوگا، یہاں سے طے پایا. اور 31 دسمبر کی رات کو ہم اس طریقے سے شور و شرابہ کریں گے اور جنوری کی پہلی تاریخ کو ہم نئے سال کے طور پہ اس کا آغاز کریں گے. عیسائیوں نے یہ چیز شروع کی.
اور اس کے بعد جوں جوں وقت آگے بڑھتا گیا ان کے اندر یہ طوفان بدتمیزی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ایک اندھی قوم بلکہ 2 اندھی قوموں نے اس کی شروعات کی. ہمارے پاس اللہ نے قرآن دی، ہمیں اللہ نے حدیث دی، یعنی ایک صاف روشنی کی چیز ہمیں عطا فرمائی، تو ہم کیوں اندھے بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں یہ اندھوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں عقل سے غور نہیں کرتے کہ 12 بجے اللہ کی کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں بدلتا، تبدیلی ہوتی ہے مغرب کے وقت سے. تو ایک تو سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ پہلے یہ بتائیے کہ 12 بجے کیوں آپ لوگ جانور ہو جاتے ہیں؟ کچھ نہیں. اللہ کا نظام ہماری بنائی ہوئی گھڑی کے تابع نہیں ہے کہ ہماری گھڑی جب 12 بجائے تو تاریخ بدل جائے گی. نہیں، اللہ کا بنایا ہوا نظام سورج اور چاند کے تابع ہے کہ سورج کے ذریعے دن اور چاند کے ذریعے رات. یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں. یہ بیوقوف بنے ہوئی ہیں ساری یہ قومیں، اس کے پیچھے ہم بھی بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات، مسلم نوجوان لڑکوں سے لڑکیوں سے ہمیں کتنا پیارا تصور دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ زندگی تمہاری موت کے قریب لے جا رہی ہے. کتنی حدیثیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت یہاں ہے. یہاں کون ہوتا ہے؟ شکاری دبوچنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اس طرح موت بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں. حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ برابر نظر رکھے ہوئے ان لوگوں پر جن کی روح قبض کرنی ہے، اور وہ منتظر ہے کہ وہ وقت آئے اور میں فوراً اس کی روح قبض کروں. فرشتہ منتظر ہے، موت یہاں دبوچنے کے لیے تیار ہے، اور ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر لمحہ، ہر سال تو چھوڑیے، ہر لمحہ. اور جیسے ہی ایک نیا سال نام کا کوئی ایک کھلونا آیا اور ہم چیخنے لگے، چلانے لگے، شور مچانے لگے. کیا خوب ہم موت کا استقبال کرنے کو تیار ہیں، کیا خوب ہم موت کے فرشتے کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہیں یہ موت کی تیاری کرنے والے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح شور شرابہ کر کے، چیخ کے، چلا کے. یہ جو تصور دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ جیسے ایک تاجر اپنے سرمایے کی فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ فکر کرنا ہے. اور ایک انسانی عقل یہ کہتی ہے، خود ایک مجرم کو اگر کسی عدالت کے جج نے فیصلہ سنا دیا 3 سال کے بعد تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، سزائے موت ہونے والی ہے، تھوڑا تصور کرو ایک ایک دن وہ کیسے گزارے گا. اگر کوئی مجرم انہی 3 سالوں کے بیچ میں کوئی نیا سال آتا ہے اور اچانک وہ جیل میں جو چیخنے چلانے لگتا ہے اور شور مچانے لگتا ہے، خوشیاں منانے لگتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نیا سال مبارک. جیلر جتنے جیل میں قیدی ہیں اسے بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے کہ تو پھانسی کے قریب جا رہا ہے، تو اپنی سزائے موت کے قریب جا رہا ہے، کہ یہ کیسی خوشی، تجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. یقین جانیے جج کے لکھے ہوئے فیصلے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، 4 سال کی جگہ 5 سال ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے رب نے جو لکھ دیا موت کا وقت، ایک لمحہ ادھر نہ ادھر، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، اور وہ جھٹکا لگنے والا ہے. اور رب کا لکھا ہوا فیصلہ یہاں کندھے میں بیٹھا ہوا ہے ہمیں دبوچنے کے لیے، اور ہم رات کے 12 بجے جانور بن کے جو ہے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں نیا سال نیا سال. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسا اندھا پن ہے، یہ کب تک اندھا پن رہے گا، یہ کب تک یہ بے وقوفی کی حرکتیں ہم کریں گے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ اس وقت ہمارا حال یہ ہے. اگر آج موت کا جھٹکا ابھی لگ گیا، اس موقف میں نہیں ہے ہم کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر سوال کا جواب دے سکیں گے. نہیں ہے اس موقف میں، ہم نہ جانے کیسی زندگی گزاری ہے، نامہ اعمال میں کیا کیا لکھا ہوا ہمیں نہیں معلوم ہے. تو کیوں اس میں اور اضافہ کر رہے ہو؟ یہ نئے سال میں یہ حرکتیں کر کے نامہ اعمال میں کیوں بوجھ بنا رہے ہو اسے؟ کیوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا مشکل کر رہے ہو اپنے لیے؟ کیوں نبی کی زیارت کو اپنے آپ سے، نبی کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو؟ ان حرکتوں کے ساتھ جب ہم نبی کے سامنے جائیں گے کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ نبی نے صاف کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری، وہ مجھ سے بری. ذرا ہم اپنی عقل سے سوچیں، نوجوان لڑکوں خاص طور سے اپنی عقل اور اپنے دماغ کا استعمال کریں، اپنے دل کے اندھے نہ بنیں، اس کا استعمال کریں، غور کریں کہ یہ حرکت کیا ہے جو کل کی رات ہونے جا رہی ہے. اس لیے خدا کے لیے بس عاجزانہ درخواست یہی ہے، ایسی تمام لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہوتا یہی ہے، آخرت کا نقصان ہے ہی. اس رات جو گاڑیاں چلاتے ہیں نوجوان، جو پاگل سے ہو جاتے ہیں بالکل، ہر سال یہ خبریں آتی ہیں،
حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے گیا، کوئی پیر سے گیا، کوئی زندگی سے چلا گیا، ایسے حالت میں جو ہے خبریں موصول ہوتی ہیں۔ ہر سال کا یہ تماشا ہے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ کیا بہتر ہے جیسے روز سوتے ہیں ویسے خاموش سو جائیں، دوسری صبح نماز فجر کے ساتھ استقبال کریں۔ رب کعبہ کی قسم، اس سے بابرکت کوئی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ وہ دنیا والے کچھ بھی کرے ہوں گے رات میں، سب غارت ہے، سب تباہ ہے، سب اندھا پن ہے، سب جانور پن ہے، لیکن ہم رات میں آرام سے سوئیں، یہ 2 سنت کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ 2 سنت ہمیں دنیا و ما فیہا سے بہتر بنا دی، اور فرض نے کیا کیا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سے بہتر کسی کی صبح نہیں ہوگی، ہم سے بہتر جنوری کی 1 تاریخ کسی کی نہیں گزرے گی اگر ہم نے فجر کے ساتھ، یاسین کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ آغاز کیا۔ اور یہ خالی 1 تاریخ کو نہیں، زندگی بھر کرنا ہے، شروعات تو کریں ہم یہاں سے۔ اسی لیے تبدیلی لائیں اپنے اندر، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ زندگی بہت گزر گئی، بہت کم باقی رہ گئی ہے، نہ جانے کب موت کا جھٹکا لگ جائے، کہا نہیں جا سکتا، اسی لیے اس کی تیاری کریں۔ عقل مند وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے اور کل آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہے۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کل ہونے والے اور اس طرح کے تمام شرور سے، فتنوں سے، لغویات سے حفاظت فرمائے، خصوصاً نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو صحیح اسلامی سمجھ عطا فرمائے، اور ہر ایک کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔